بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور صدق اللہ العظیم۔ صورت حدید ختم ہو چکی ہے، اب صورت مجادلہ شروع ہو چکی ہے۔ یہ صورت مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ ان آیات کی شان نزول یہ ہے کہ ایک عورت صحابیہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ، میرے شوہر نے مجھے کہا ہے کہ تیری پیٹھ میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں ہے، اب تو مجھ پر حرام ہو چکی ہے۔ یا رسول اللہ، میری جوانی اس کے ساتھ گزر گئی، میرے بچے اس سے ہوئے، اب اس عمر میں مجھے طلاق دیتا ہے، میں کہاں جاؤں؟ اور ایسی قسم اس نے کھائی ہے، میرے ساتھ انصاف کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے حساب سے، ابھی تک اس کے بارے میں یہ صورت نازل نہیں ہوئی تھی، کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو اس نے کہا اگر ایسی بات اس نے کہہ دی ہے تو دستور کے حساب سے پھر آپ اس پر حرام ہو جاتی ہیں، آپ پر طلاق آ جاتی ہے۔ لیکن طلاق کے الفاظ ظاہراً نہیں کہے، اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا، میں ابھی کیا کہہ سکتا ہوں؟ تو وہ نبی سے بحث کرنے لگی، یا رسول اللہ، میں کیسے اب جو ہے تو اس پر حرام ہو گئی ہوں، کیسے ہم میاں بیوی نہیں رہے، اب جو ہے تو کیا ہوگا؟ تو نبی نے جب کہا کہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ جو چاہے کرے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ اگر انصاف نہیں کرتے تو میں اپنے رب ذوالجلال کے پاس جو ہے تو اپنی فریاد لے کر جاتی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے کہنے لگی، فریاد کرنے لگی، اپنی زبان میں باتیں کرنے لگی، یا رسول اللہ، شوہر بھی، یا اللہ، شوہر بھی میری بات نہیں سنتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی واضح جواب نہیں دیا، یا اللہ، میں تجھے چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں بیٹھی ہوئی تھی، جو اس نے آ کے اپنا مسئلہ بیان کیا، کچھ باتیں اس عورت کی میری سمجھ میں آئیں، کچھ سمجھ میں نہیں آئیں، یعنی وہ ایسے آہستہ الفاظ بول رہی تھی نبی سے کہ میں صحیح طریقے سن نہیں سکی، سمجھ نہیں سکی، لیکن کمال ہے اللہ تعالیٰ نے تمام باتیں سن لیں اور اس کا جواب نازل فرمایا۔ فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها، تحقیق اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جب وہ اپنے شوہر کے معاملے میں اے نبی آپ سے بحث و مباحثہ کر رہی تھی، آپ سے بحث و مباحثہ کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو سن لیا۔ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، پھر وہ اپنے رب کے پاس شکایت لے کر آ گئی، فریاد لے کر آ گئی۔ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، اللہ تعالیٰ تمہارے بحث کو، تمہاری گفتگو کو سن رہے تھے، تمہارے سوال و جواب کو سن رہے تھے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، سب کی سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائکم ما ہن امہاتہم، وہ لوگ جو تم میں سے زہار کرتے ہیں اپنی عورتوں کے معاملے میں،
اس مسئلے کو کہتے ہیں زہار۔ کبھی کبھار تو ڈائریکٹ طلاق دیتے تھے، کبھی ایسے کہتے تھے کہ تیری پشت مجھ پر ایسی حرام ہے جیسے ماں کی پشت ہے، اب تو میرے لیے ماں جیسی ہے یا بہن جیسی ہے، تو اللہ اس طرح وہ حرام ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں تم میں سے، یعنی ایسی قسم کھاتے ہیں، اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ اے بیوی تیری پشت میرے لیے ایسی ہے جیسے ماں کی پشت ہے، یعنی میں زہار کھاتا ہوں جیسے ماں میرے لیے، ماں کا جسم دیکھنا حرام ہے، تیرا جسم بھی دیکھنا حرام ہے، اب جو ہے تو مجھ پر حرام ہو گئی ہے۔ تو اللہ اس سے ماں نہیں بن جاتی۔ کوئی اگر ایسا کہے تو فرمایا وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں اپنی عورتوں کے ساتھ، ماہن امہاتہم، تو پھر اس طرح کہنے سے ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہوتی، بیویاں بیوی رہتی ہیں۔ اس کے ایسے کہنے سے مائیں ان کی نہیں بن جاتی بیویاں۔ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے ان کو جن لیا۔ حقیقی ماں وہ ہے جس نے جن لیا۔ عورت کو، بیوی کو ماں جیسی کہنے پر وہ ماں نہیں ہو جاتی، وہ ماں نہیں ہوتی بلکہ بیوی ہی رہتی ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، بے شک یہ ایسی بات کہتے ہیں جو ناپسندیدہ ہے اور یہ جھوٹ ہے۔ بیوی کو ماں کہنا یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹی بات ہے اور غلط بات ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں اپنی عورتوں کے بارے میں، ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا، پھر لوٹتے ہیں اس بات سے جو انہوں نے کہا ہے، یعنی پھر جو ہے تو پشیمان ہو جاتے ہیں اور جو کچھ کہا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اب دوبارہ میاں بیوی بننا چاہتے ہیں۔ اگر کسی نے ایسے کہا چھوڑ دیا تو ٹھیک ہے، بیوی بھی راضی ہو گئی تو ٹھیک ہے، خود بھی راضی ہو گیا تو ٹھیک ہے، بس بات ختم ہو گئی، طلاق ہو گئی ہے۔ اگر نہیں کوئی طلاق دینا نہ چاہے تو پھر اس کے لیے 3 قسم کے جرمانے ہیں۔ نمبر 1، فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام یا باندی آزاد کرے، غلام یا باندی آزاد کرے، پھر جو ہے تو وہ اپنے بیوی کے پاس جائے، اسے ہاتھ لگائے۔ ذالکم توعظون بہ، یہ جو ہے تو اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے تم ان کے بارے میں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، پھر اگر کسی کے پاس غلام آزاد کرنے کے پیسے نہیں ہے، سامان نہیں ہے، تو پھر وہ 60 روزے رکھے، یعنی 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، بیچ میں وقفہ نہ کرے، اور روزے رکھنے کے بعد پھر بیوی کو ہاتھ لگائے۔ فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینہ، پھر اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو پھر جو ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اس کے بعد جو ہے تو میاں بیوی رہ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کا کیا ہوا، اس کا شوہر آ گیا، پھر نبی نے ان کے درمیان فیصلہ کیا اور یہ آیتیں نبی نے سنائیں، اور شوہر نے کیا فیصلہ کیا، پھر ان کے بارے میں نبی نے کیا فیصلہ کیا، زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے 10 میں ان کو بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔